غصہ اگر وہ میرا اچھا بندہ نہیں بنتا میں اس کا اچھا اللہ نہ بنتا. یعنی یہ اس کا کمال نہیں ہے اگر ہم باوجود خدا کی نافرمانی کے ہمیں رزق مل رہا ہے, معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, ہماری کوئی خوبی نہیں ہے, ہماری طرف سے تو خباثت ہے. یہ خدا کے بہت اچھے ہونے کی دلیل ہے. خدا عقیدوں پہ رزق نہیں بانٹتا, خدا عقیدہ دیکھ کے رزق نہیں بانٹتا. آل محمد کے در پہ آتے رہے مگر آل محمد نے جیسے مسلمان کو 5 روٹیاں, اگلے دن مسلمان کو 5 روٹیاں, تیسرے دن غیر مسلک آ گیا, غیر مذہب آ گیا, غیر عقیدہ آ گیا, ایک روٹی کا ٹکڑا کم نہیں کیا یہ سوچ کے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اسی طرح جس طرح پہلے دن دی اسی طرح تیسرے دن دے کر بتایا دنیا والوں یاد رکھو ہم رحمت للمسلمین کی نہیں رحمت للعالمین کی آل ہے. اب آل محمد کے لیے تو یہ واقعہ ہو رہا تھا مگر آئمہ نے حقیقت بتا دی. پھر آئمہ نے ڈسکلوز کیا کہ اصل حقیقت کیا تھی. آپ نے فرمایا پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن جو جس عالم میں آیا, ہاں آنے والے آئے پر یاد رکھو تینوں ہی فرشتے تھے. وہ تینوں ہی فرشتے تھے. آل محمد کا امتحان ہو رہا تھا. آل محمد کو اللہ نے عظمت عطا کرنی تھی, ایک بہانہ اور جواز بنا دیا. تینوں دن آنے والے فرشتے تھے. ہوا کیا ان روٹیوں کے ساتھ؟ سوچئے روٹیوں کی عظمت کیا تھی. علی جو لے کر آئے سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا, وہ زہرا کے ہاتھ کی روٹیاں. عزیزان محترم اندازہ کیجئے ان روٹیوں کے کیا ہوا. ان روٹیوں کا علماء تشریح نے بیان کیا ان روٹیوں کا ہوا کیا. فرمایا آئمہ نے فرمایا اللہ نے وہ روٹیاں لے جا کر عرش پہ رکھ دی. اب کل کائنات کو زہرا کے ہاتھ کی بنی روٹیوں کا صدقے کے طور پر رزق ملتا. کل کائنات کو زہرا کے ہاتھ کی روٹیوں کا صدقہ خدا مانتا. اندازہ کیجئے پہلے دن بھی دے رہے ہیں, دوسرے دن رنگ بدل گئے, حیثیت بدل گئی, مذہب بدل گیا, مگر آل محمد اسی طرح نواز رہے ہیں اور اب ان کے صدقے رزق مل رہا ہے. آل محمد نے 3 طرح 3 دن 3 مختلف انداز کے حامل, 3 مختلف مذاہب, 2 مختلف مذاہب کے حامل لوگوں کو ایک طرح سے رزق تقسیم کر کے بتایا. دنیا والوں یاد رکھو رازق خدا کی ذات ہے, ملتا در آل محمد. اس میں کوئی شک نہیں ہے, رازق خدا کی ذات ہے. ہاں جواز بہانہ وسیلہ آل محمد کی ذات ہے, ملتا در آل محمد سے ہے رازق خدا. کمال دیکھیے, یاد رکھیے یہ ہے قرآن جو عظمت سیدہ کا قصیدہ پڑھا. خدا کی قسم یہ سورہ بڑا لاجواب ہے. سورہ میں مختلف آیات ایسی ہیں انسان جتنا غور و فکر کرتا چلا جائے, جتنا آیات کی گہرائی اور گہرائی میں اترتا چلا جائے, اتنے آل محمد کی عظمت کے نئے پہلو انسان پر روشن ہوتے چلے. قرآن سے تعلق بنائیے, خصوصاً وہ آیات, وہ سورے جو عظمت آل محمد سے پر ہیں, ان کو تشریح یا تفسیر تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. ملتی ہیں آپ تفسیر بڑی آرام سے ملتی ہیں. خدا کی قسم ایمان کو تقویت ملے گی, عقیدے مضبوط ہوں. عزیزان محترم قرآن کا مزاج دیکھ, پہلے دن آنے والا مسکین ہی تھا. اللہ نے جب اسے قرآن میں بیان کرنا شروع کیا نا, تو دیکھیے جس انداز میں واقعہ ہوا نا, اللہ نے اس کو بے عینی ہی اسی انداز میں پیش کیا. مسکین و یتیم و اسیر اسی طرح بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ پہلے دن آنے والا مسکین تھا, اللہ نے پہلے مسکین کا ذکر کیا. دوسرے دن آنے والا یتیم تھا, اللہ نے دوسرے نمبر پہ یتیم کا ذکر کیا. تیسرے دن آنے والا اسیر تھا, اللہ نے تیسرا لفظ اسیر کا استعمال کیا. یعنی جو آنے والے تھے نا, اللہ نے ترتیب بھی تبدیل نہیں کی. توجہ ہے ذرا محترم, یعنی جس ترتیب سے واقعہ تو ہو گیا تھا, آیت بعد میں آئی, آیات چونکہ بعد میں آئی, لہذا جس سیکوینس سے واقعہ ہوا تھا اللہ نے جب اسے قرآن میں بیان کیا تو اللہ نے ترتیب بھی آگے پیچھے نہیں کی. جس ترتیب سے آنے والے آئے تھے اللہ نے اسی ترتیب سے بیان کیا. توجہ ہے ذرا محترم, عمل تھا ایک آل محمد کا, قرآن نے اسے بیان کیا. میں صرف ایک جملے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, قرآن و اہل بیت کا ربط کتنا لطیف ہے, قرآن و اہل بیت کا تعلق کتنا حسین ہے, قرآن و اہل بیت کا مزاج میں ہم آہنگی کتنی لطیف ہے. یعنی 3 مختلف دن 3 افراد 3 مختلف حیثیتوں میں آئے, جس ترتیب اور انداز میں آئے اللہ نے ویسے بیان کیا. ایک اور جگہ بھی ایک واقعہ ہوا, مگر قرآن نے پہلے خبر دی, آل محمد نے بعد میں عمل کیا. خدا نے کہا تھا میدان میں جانا ہے, فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ,
نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم. کون؟ بیٹے جائیں گے، عورت جائیں گی، نفس جائیں گے. اللہ نے پہلے قرآن میں بیان کیا، آل محمد نے عمل بعد میں کیا. مگر جس ترتیب سے قرآن نے کہا نا، پنجتن اسی ترتیب سے چلے. توجہ ہے جانب گھبرا تو نہیں گئے؟ جس ترتیب سے قرآن نے الفاظ استعمال کیے کہ ابنانا جائیں گے، نسانا انفسنا، اسی طرح حسنین آگے ہو گئے، سیدہ بیچ میں ہو گئی، نفس رسول علی پیچھے ہو گئے. یعنی جس ترتیب سے قرآن نے کہا پنجتن نے ویسے کیا. اس موقع پر جیسے پنجتن نے کیا ویسے قرآن نے کہا. اللہ نے واقعے میں بتا دیا کہ قرآن و اہل بیت کا تعلق کتنا حسین ہے کہ اگر آل محمد پہلے کہہ کر دیں تو قرآن ویسے کہہ دیتا ہے، اگر قرآن کہہ دے تو آل محمد ویسے کر لیتے ہیں. محمد والے محمد بلند تر طلبا. توجہ ہے جانب کتنا حسین تعلق ہے قرآن و اہل بیت کہ اگر قرآن پہلے کہہ دے آل محمد بے عین ہی ویسے کر دیتے، مگر اگر آل محمد کر دے قرآن ویسے ہی کہہ دیتا. ایسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طاق میں بیٹھے ہیں، جب جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، اگر ہو جائے تو بیان کر دیا جاتا ہے. قرآن و اہل بیت. اور اس عمل نے بھی یہ بتا دیا صرف یہ نہیں ہے کہ آل محمد قرآن کے محتاج ہیں کہ قرآن کہے تو یہ ویسے کر دیں. ان میں تعلق ایسا ہے کہ قرآن بھی آل محمد کی طاق میں رہتا ہے، یہ کر دیں تو وہ بھی کہہ دیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. لوہے محفوظ کو ان کا انتظار ہے، انہیں لوہے محفوظ کے حکم کا. کیا حسین ربط ہے قرآن و اہل بیت. اب دیکھیے تینوں دن آئے تو فرشتے تین حیثیتوں میں بھیجے اللہ نے. تو اب دیکھیے خدا وہ حکیم ہے اور حکیم کے ہر فعل میں حکمت کا عمل دخل ہوتا ہے. خدا کوئی بھی بنا سکتا تھا، ڈاکٹر بھیج دیتا، حکیم بھیج دیتا. ایک دن حکیم آیا، ایک دن بڑھئی آ گیا، تیسرے دن کوئی تیسرے شعبے کا آ جاتا. اللہ نے یہ تین کیٹیگریز کیوں بھیجی؟ توجہ ہے جانو، گھبرا تو نہیں ہے؟ بڑا لطیف نکتہ ہے خدا کی قسم، اگر توجہ چاہوں گا. خدا نے یہ تین حیثیتیں بھیجی، یتیم، مسکین، یتیم، اسیر. اللہ ہزاروں شعبے ہیں، ہزاروں شعبوں سے متعلق افراد ہیں، ہزاروں حیثیتوں کے افراد دنیا میں جیتے ہیں. یا اللہ تو کسی اور ترتیب سے بھی تو بھیج دیتا، پر تو حکیم ہے، تیرے ہر فعل میں کوئی حکمت ہوتی ہے. یہی کیوں ہے کہ تو نے پہلے مسکین بھیجا، دوسرا یتیم، تیسرا اسیر. عزیز تینوں ہی استعارے تھے. اللہ بتانا یہ چاہتا تھا ان تین کو بھیج کر کے یاد رکھو. اگر ہم گہری نظر اٹھا کر کل انسانیت کو دیکھیں، آپ کو چوتھی کیٹیگری کا کوئی فرد ملے گا ہی نہیں. کل انسانیت یا یتیم ہے یا مسکین ہے یا اسیر ہے. توجہ ہے جانو، اللہ نے یہ تین بھیج کر بتایا یاد رکھو آل محمد کے در سے کل انسانیت کھا رہی ہے. اب مجھے وضاحت کرنی پڑے گی، بالیدہ فکر افراد موجود ہیں. دیکھیے کل انسانیت انہی تین کیٹیگریز میں آتی ہے. کل انسانیت یا مسکین ہے یا یتیم ہے یا اسیر ہے. یتیم صرف وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، مسکین وہی نہیں جس کے پاس کچھ بچے نہ، اسیر صرف وہ نہیں جسے کوئی گرفتار کرے. توجہ ہے ذہن محترم، ہر کوئی زندان میں پابند نہیں ہے. کوئی خواہشات کا غلام ہے، کوئی نظام کا غلام ہے، کوئی مملکت کا غلام ہے. توجہ ہے ذہن محترم، کیا ہم سب یتیم نہیں ہیں؟ ہم شیعان آل محمد، ہم یتیم ہیں، مسکین نہیں. یتیم کس لیے؟ امام ہے بھی مگر سامنے موجود نہیں. توجہ ہے ذہن محترم، مگر ان مسکینوں سے بڑے اچھے ہیں جو بیچارے ہیں مگر کوئی امام نہیں. آپ کو ہر کیٹیگری کو کل انسانیت میں ملتی ہے. یہ مسکین بھی ہے بیٹھے بٹھائے، یہ یتیم بھی ہیں، یہ اسیر بھی ہیں. کل انسانیت ان تین کیٹیگریز پہ آتی ہے. اللہ کوئی اور بھیج سکتا تھا، اللہ نے یہ تین اس لیے بھیجے کل انسانیت دیکھ لے کہ زہرا کے در پہ صرف مخصوص نہیں آتے، زہرا کے در سے کل انسانیت، کل انسانیت کو ان کا صدقہ ملتا. کل انسانیت اس در سے لے رہی ہے، جناب زہرا کے در سے. اللہ رب العزت نے چھوٹے سے واقعے کو اتنا حسین بنایا. اور کمال دیکھیے، کمال دیکھیے، وقت بڑا مختصر ہے، مختصر کروں گا. کمال دیکھیے،
اس آیت کے آپ جا کر ظاہری معنی کو پڑھیں تفاسیر کے اندر، قرآن کے ترجمے جو آپ کے گھر میں پڑھے ہوں، جا کر سورہ انسان، سورہ دہر اٹھائیں، سورہ حلق عطا اٹھائیں، معروف آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گے، اٹھا کر دیکھیں بھائی تمہیں تعامی علیہ بہی مسکینہ و یتیم و اسیرا، باوجود کسی نے لکھا ہوگا خدا کی محبت کی، کسی نے لکھا ہوگا خوراک کی چاہت کے باوجود یہ لوگ کھلا دیتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی حب میں، نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ، اور یہ کہتے ہیں یعنی یہ عمل کرنے والے پنجتن یہ کہتے ہیں ان آنے والوں کو کہتے ہیں کہ جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں نا تو یہ تم سے جزا و شکریہ نہیں چاہیے، یہ تو ہم اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ کمال دیکھیے، خدا نے قطعاً قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ صرف واقعے کی ربط بنانے کے لیے کہا گیا یہ کہہ رہے ہیں۔ آل محمد نے تو کہا ہی نہیں تھا، توجہ ہے محمد، آل محمد نے واقعہ اٹھا کر پڑھنے کسی ایک کو نہیں کہا تھا یہ ہم تجھے کھلا اس لیے رہے ہیں، اور قرآن نے تو کہا یہ ان سے کہتے ہیں، وہ کوئی اکٹھے تو نہیں آئے تھے جو ان سے کہا گیا ہوتا۔ توجہ ہے محمد، بڑا لطیف واقعہ، بڑی لطیف نکتہ، وہ اکٹھے تو آئے ہی نہیں، ایک دن مسکین الگ آتا ہے، دوسرے دن یتیم مسکین کو نہیں جانتا، مسکین یتیم کو نہیں پہچانتا، تیسرے دن اسیر آتا ہے وہ دونوں کو نہیں پہچانتا، یہ تینوں اگر اکٹھے آئے ہوتے تو انہیں اکٹھا کہا جاتا، تینوں کو الگ الگ کہا گیا، تینوں اکٹھے نہیں آئے اور کہا بھی نہیں گیا، کیوں؟ خدا نے سب نام ہے انما نطعمکم، بے شک کہ جو کھلا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کی حب، ان سے کہا نہیں تھا، اللہ نے لکھ کیسے دیا قرآن میں؟ یہ آل محمد کے دل کی چاہت تھی، یہ آل محمد کے دل کا ارادہ تھا، وہ کھلاتے ہوئے یہ ارادہ کر رہے تھے یہ صرف اور صرف اللہ کی حب کے لیے، نہ مجھے اس سے شکریہ چاہیے نہ مجھے اس سے کوئی جزا چاہیے، ان کے دل کا ارادہ تھا، خدا نے قرآن بنا دیا۔ توجہ ہے جانے محترم، جن کے ارادوں کو قرآن کہو اللہ جانے ان کے عمل کی حیثیت کیا ہوگا۔ جن کی چاہت، جن کی سوچ قرآن ہونا، وہ صاحبان عمل محمد و آل محمد۔ یہ سیدہ کی فقط سوچ تھی، نہ شکریہ چاہیے نہ جزا، کہا نہیں ان سے، کیونکہ یہ کہتے بھی نہیں، یہ ان کے مزاج، عمومی مزاج کے خلاف ہے، کسی مانگنے والے سے اتنا بھی احساس نہیں دلاتے کہ اسے لگے کہ میں مانگ رہا ہوں۔ توجہ ہے جانا، معروف واقعہ، خدا کی قسم یہ سیرت کے چھوٹے چھوٹے واقعات ان کی گہرائی میں چلے جائیں، خدا مل جائے انسان کو، ابدیت کے حقائق مل جائیں انسان کو، انسان حقیقت ابدی سے آگاہ ہوا۔ مانگنے والا آتا ہے، مولا کائنات جو کچھ اسے دینا ہے دینے سے پہلے چراغ بجھا دیتا ہے، وہ لیتا ہے چلا جاتا ہے، ساتھ میں پوچھتا ہے مولا دے تو رہے تھے چراغ کس لیے بجھا دیا؟ خدا کی قسم مولا کے اس جملے پہ غور ہونا چاہیے۔ مولا نے فرمایا شکریہ تو اس سے سننا نہیں تھا، وہ جو اظہار تشکر کے جذبات اس کے چہرے پر آنے والے تھے نا، میں علی وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ توجہ ہے ایک جملہ عرض کر، خدا کی قسم اسلام میں آل محمد کے در کو ہر در، یہ در چھوڑ کے کسی در سے مانگنا شرف انسانیت کی توہین ہے۔ آل محمد کے در سے مانگنے کا کمال یہ ہے شرف انسانیت پہ حرف نہیں آتا۔ اس جملے پہ غور کیجئے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ ہستیاں آقا و مولا عطا کی ہیں جن کے در سے مانگنے میں عیب نہیں ثابت ہوتی، شرم نہیں محسوس ہوتی، یہ در اتنا بلند ہے، اور جو ان کے در کو چھوڑ کے کسی در سے مانگے نا اس کا مانگنا اس کے بے شرم ہونے کی دلیل ہے۔ اس در کو چھوڑ کے کسی در سے مانگنا بے شرم اور بے غیرت ہونے کی دلیل ہے، اس در سے مانگنے میں انسانیت کی توہین نہیں۔ مولا نے فرمایا وہ چہرے پہ آئے ہوئے جذبات نہیں دیکھنا۔ اور چلیے یہ تو ایک رخ تھا، سیرت کا ایک اور رخ تھا، چوتھے امام امام علی زین العابدین، چوتھے امام سے مانگنے والا آیا، صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، جیسے ہی دیکھا نا دروازے میں مانگنے والا ہے، ایک دم مولا بلند ہوا، فوراً گئے جا کر، جیسے کوئی مہمان آئے، کوئی معزز مہمان کا استقبال ہوتا ہے، مولا نے ویسے اس کا استقبال کیا، مولا اس کو لے کر آئے، اپنے ساتھ بیٹھا، بڑی محبت سے اس سے گفتگو شروع کی،
اس نے مدعا بیان کیا، اس نے اپنی غرض علت آنے کی وجہ بتائی، ریزن بتائی، مولا نے جو کچھ اسے دینا تھا دیا۔ جب وہ کھڑا ہوا جانے کے لیے مولا ساتھ کھڑے، مولا اس کے ساتھ ساتھ چلے، دروازے پر آئے، دروازے پر پہنچنا جانے لگا، مولا نے سلام بھی کیا، شکریہ بھی ادا کیا، مولا نے اس مانگنے والے کا شکریہ۔ صحابہ پریشان بیٹھے ہوئے، یہ ہو کیا رہا، یہ کیا، ادھر دروازے پہ کوئی آتا ہے تو جھٹکیاں دی جاتی ہیں، یہ کمال ہو رہا ہے کہ ایسے استقبال جیسے کوئی معزز مہمان آیا، ساتھ پہلو میں بٹھایا گیا ہے، غرض پورے کرنے کے بعد جاتے ہوئے شکریہ ادا کیا جائے۔ جب شکریہ ادا کیا تو ہم صبر نہیں ہو سکتا کہ مولا اس حد تک شکریہ کی نوبت کیوں آ گئی، چلو ٹھیک ہے حسن سلوک ہو رہا تھا، اس کا شکریہ کس بات پہ، توجہ چاہوں گا، دیکھیے مولا نے کیا کمال بات۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ان کے در سے مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے، ان کے در سے مانگنے میں کوئی توہین نہیں ہے، شرف انسانیت کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کیوں نہ شکریہ ادا کروں، وہ میرا مال مجھ سے یہاں لے رہا ہے، آخرت میں مجھے لوٹائے گا اور اس سروس کا کچھ چارج بھی نہیں کر رہا، کیوں نہ شکریہ ادا کروں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، اندازہ کیجئے کتنا بلند کر دیا مانگنے والے۔ آپ نے فرمایا میرا مال مجھ سے یہاں لے رہا ہے، آخرت میں مجھے لوٹائے گا اور اس خدمت کا مجھ سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہا، کیوں نہ میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ عزیزان محترم، یہ چیزوں کو دیکھنے کے رخ، یہ دونوں واقعات بھی بیان کرنے کا مقصد کیا، بات اختتام پذیر کر رہا تھا صرف یہ۔ عزیزان محترم، یہ وہ بات ہوئی جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، جو در پہ آ جائے، در پہ آنے والوں کی مدد کرنا یقیناً عظمت ہے، تو جو ہوں ہی اپنے، ان کی مدد نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہو اور ان کی مدد کرنا کتنا لازم ہے۔ آپ کے سامنے ہمارے وقت کے اس وقت حالات چل رہے ہیں، دنیا عظمت زہرا کے ماننے والوں کو برداشت نہیں کرے، ایک ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک نہیں کئی ایسے گھرانے ہیں جن کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، جن کے بھائی ہمارے بھائی ہیں، جن کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، جن کی مائیں ہماری مائیں ہیں، وہ یتیم ہمارے یتیم ہیں، وہ مسکین ہمارے مسکین ہیں، وہ اسیر ہمارے اسیر۔ آج یہ تینوں کیٹیگریز ہماری قوم کے اوپر لاگو، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، اسیر بھی ہے، اور وہ در کے اوپر موجود ہے۔ اب ہمیں ثابت کرنا ہے کون کون سیرت پنجتن پہ عمل کر رہا ہے۔ بس میں اس سے زیادہ اور کچھ بیان نہیں کروں گا، باقی فکر افراد ہیں، آپ جانتے ہیں، اور یاد رکھیں ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑا کام نہیں۔ میں ہمیشہ اس کے کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اپنی غرض کی شے منگوانی ہونا پاکستان سے، کسی کونے خدرے سے بھی ہم منگوا لیتے، تو جب اتنے واضح اتنے مجبور مومن گھرانے موجود ہوں اور ان تک ہم نہ پہنچائیں تو پھر یہ زیادہ۔ پنجتن کے ماننے والے ہیں، سیدہ کے ماننے والے ہیں، اور وہ اولاد سیدہ جو اس وقت مسکین بھی ہو چکی ہے، یتیم بھی ہو چکی ہے، اسیر بھی ہو چکی ہے۔ لہذا اس وقت ہمیں یہ بتانا ہے ہم ہیں سیدہ زہرا کی سیرت پہ عمل کرنا۔ عزیزوں، یہ وہ بیوی ہے جسے آج تک سکھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، زہرا وہ مغمومہ ہے، وہ ہستی ہے، وہ مظلومہ ہے کہ جس کے زخموں کو بھرنا امام زمانہ ہے۔ عزیزوں، اسی لیے میں کہتا ہوں آج ہمیں بطور ایک قوم سوچنے کی ضرورت ہے، ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مولا اپنے اختلافات کو فنا کر کے پس پردہ ڈال کے ایک قوم بن کے امام زمانہ کو بلائیں۔ ایک مرتبہ امام آئے، خود بخود ہمارے آپسی مسئلوں کو بھی دور کر دے گا، پر مولا آئے ضرور، کیونکہ جب تک مولا نہیں آئے گا نہ سکینہ کو قبر میں سکون آئے گا، نہ زہرا کو قبر میں سکون آئے گا، نہ ثانی زہرا کو شام میں سکون آئے گا۔ دیکھو اب شام میں پہنچ گئے ہیں ثانی زہرا کا گھر پھر سے برباد کرنے کے لیے۔ انہوں نے مدینے میں زہرا کا گھر 1400 سال سے اجاڑ رکھا ہے، یہ آ گئے ہیں سکینہ کی قبر کو برباد کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ پھر سے یہ بیویوں کا دکھ مٹنا نہیں ہے، یہ دکھ اس دن مٹے گا جس دن 14واں ہمارا معصوم آئے گا، 12واں امام۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے، صرف ہم انتظار میں نہیں ہیں۔ خدا کی قسم، عظمت آل محمد کی قسم، جس وقت زہرا پہ دروازہ گرا اور جناب زہرا در و دیوار کے درمیان آئے گا، تو پاس کھڑے تھے کائنات کا مشکل کشا علی کرنے ابی طالب۔ سیدہ کی زبان پہ یہ نہیں آیا علی میری مدد کیجئے، ابو الحسن میری مدد کیجئے، امیر المومنین میری مدد کیجئے، مشکل کشا مجھے بچائیے۔ زہرا نے ایک بات کی تڑپ کے کہا، یا مہدی ادرکنی، میرا بیٹا مہدی میری خبر لے۔ عزیزو، زہرا کو سکون اس دن آئے گا جس دن ہمارا وقت پائندہ ہو۔ یہ وہ دکھیاری زہرا ہے جس دن سے اس کا بابا گیا ہے۔ عزیزو، چھٹا معصوم فرماتا ہے جس دن سے رسول نے دنیا چھوڑی،
ایک پٹی تھی جو میری جد زہرا کے سر اقدس پہ بندھی ہوئی تھی، بس اس دن سے بیماری کا آغاز ہوا، مرتے دم تک وہ بیماری چلی۔ وہ دکھ کچھ نہیں تھا، وہ دکھ رسول کا دکھ تھا، وہ علی کا دکھ تھا، وہ حسنین کا دکھ تھا، وہ اپنی بیٹیوں کے آنے والے مسائل کا دکھ تھا۔ اور یہ عالم ہو گیا، دنیا نے اس طرح سے رنگ بدلا ہے، آسمان نے ایسے رنگ بدلا ہے کہ مولا کائنات گھر میں داخل ہوتے ہیں، روتے ہوئے سیدہ فرماتی ہیں، یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ وہ علی ابن ابی طالب جسے چلتے ہوئے رسول نے چند ماہ پہلے کا من تم تو مولا ہو فہذا علی، یہ مولا اس کا جس کا میں مولا۔ سیدہ چند ماہ بعد فرما رہی، یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ابو الحسن تڑپ گئے، امیر المومنین رو کر کہتے ہیں، زہرا وقت اس سے بھی برا ہو چکا ہے، اب تو یہ عالم ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے، اب تو لوگ علی کو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ عزیزو، آیت اللہ خاتمی مرحوم اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی مولا علی نے گھر میں داخل ہونا نا، عالم یہ تھا سجدہ فوراً اپنے چہرہ اقدس پہ چادر ڈال لیتے۔ جیسے مولا علی نے گھر میں داخل ہونا، زہرا نے چادر ڈال لی۔ ایک دفعہ مولا علی سے رہا نہ جا سکا، کہا بنت پیغمبر بس اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، بتائیے تو صحیح یہ کراہت کیسی ہے، آپ کیوں چہرہ چھپا لیتی ہے؟ سیدہ کہنے لگی، یا علی آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ مظالم ہوئے زہرا پہ کہ علی سے چہرہ چھپا رہی ہے، کہا ابو الحسن نہیں برداشت ہوگا۔ ایک دن جب مجبور کر کے حکم امام دیا، جیسے ہی چادر کو چہرے سے ہٹایا، امیر المومنین تڑپ کے رہ گئے، چہرہ نیلوں کے نشان سے مزین تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے امیر المومنین۔ عزیزوں، وہ حالت ہوئی ہے جناب ذات سیدھے ہاتھ سے بھی تسبیح نہیں کرتی، سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی۔ عزیزان داخل ہوئے نا گھر، آئے ہیں آگ لے کر، اور لوگ کہتے رہے ہیں ظالموں حیا کرو، اس دروازے کے اندر بنت پیغمبر موجود ہے، اس میں حسنین موجود ہیں۔ ظالموں نے کہا آج کوئی بھی ہو ہم گوارا نہیں کریں۔ دروازہ جلانا شروع کیا۔ علماء لکھتے ہیں ہر دروازے کے پیچھے ارب مٹی کی دیواریں ہوتی تھی، لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، ہر دروازے کے پیچھے قصداً خود سے ایک لوہے کی کیل لگائی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد صرف اتنا ہوتا تھا جب دروازہ بار بار کھولے نا تو دیوار سے ٹکرا کے دروازہ مجروح نہ ہو، دروازہ خراب نہ ہو۔ تو دروازے بنانے والے بڑھئی لازمی کوئی نہ کوئی لوہے کی کیل لگاتے تھے، جیسے دروازہ کھلے تو در و دیوار کے درمیان کیل آ جائے، دروازہ خراب نہ ہو۔ دروازہ جلنا شروع ہوا، پیچھے زہرا موجود تھی، زہرا بیان کر رہی تھی، ظالموں حیا کرو، میں بنت پیغمبر ہوں۔ اسی در پہ کھڑے ہو کر وہ آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ چوکھٹ جل گئی، دروازے کا ساتھ چھٹ گیا، ظالم نے جیسی ٹھوکر ماری نا دروازے کو، پیچھے جناب زہرا موجود تھی۔ ایک دفعہ دروازہ آ کے جناب سیدہ پہ گرتا، اوپر سے گزرتے ہیں مسلمان، جناب سیدہ کے جسم کے پاس ایک مرتبہ چلک کے کہا، یا مہدی بیٹا میری خبر ہو، میرا محسن شہید ہو۔ عزیزوں، بی بی بے ہوش ہو گئی، بی بی بے ہوش ہو گئی، مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے ظالم ہے۔ جیسے بی بی کو ہوش آئی نا، ایک مرتبہ بی بی کو ہوش آیا تو اس عالم میں مسائب اور دکھ اور اذیت میں بی بی کو اپنا آپ بھول گیا۔ اسے کہتے ہیں محافظ امامت جناب زہرا۔ ثانی زہرا محافظ امامت حسین بنی، کیوں؟ کیونکہ سیرت زہرا پہ عمل کر رہی تھی۔ یہ زہرا کی تربیت کی، اپنا آپ بھول جاؤ، وقت کے امام کو بچاؤ۔ یہی وجہ شام غریبہ کے اندھیروں میں بی بی کو اپنے مسائل بھول گئے، علی زین العابدین کو بچانا فرض ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب زہرا علی نے طلب کے کہا، فضا ابو الحسن کہاں پہ؟ تو کہا انہیں تو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ علامہ شیخ عباس کوفی لکھتے ہیں جناب زہرا بلند ہوئی اور کہا، فضا جلدی سے میرے بابا کا امامہ لے کر آؤ، میرے بابا کی دستار لے کر آؤ، میرے بابا کا عبا کبا لے کر آؤ، آج میں زہرا بدعا کروں، آج میں زہرا بدعا کروں۔ عزیزان محترم، ادھر تمام چیزیں مہیا کی گئیں، جناب زہرا نے رسول کی دستار سر کے اوپر رکھی، عبا کبا کو زیب تر کیا، ادھر بدعا کے لیے ہاتھ اٹھانے تھے۔ ادھر شیخ عباس کوفی کہتے ہیں مسجد میں کھڑے تھے علی ابن ابی طالب، عالم قید میں، کہ ادھر مدینے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، آسمان پہ قیامت کے آثار جاری ہونے شروع ہوئے، مسجد نبی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ نیچے سے انسان گزر سکتے تھے، ایک زلزلے کی کیفیت تاری ہوئی،
سلمان بھاگ کر جاؤ، پھر زہرا سے کہنا بددعا نہ کرنا۔ اگر آج بددعا کرنی جانے کا شہر میں جائے، بابا کا شہر برباد ہو جائے گا، تمام مسلمان مر جائیں گے۔ عزیزو سلمان بھاگتے ہوئے تڑپتے ہوئے کہا یا زہرا، ابو الحسن حکم دے رہے ہیں بددعا نہیں کرنی۔ عزیزو اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گر گئے، ایک مرتبہ بی بی زمین پہ گر گئی، یا اللہ زہرا اتنی بے بس ہو گئی کہ بددعا بھی نہیں کر سکتی۔ یا اللہ یا مغفر للنحار جباستا پنچنے پاک بارہ امام چہر معصومین کی عظمت کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو بارگاہ عالی میں قبول منتظر بسط کے آل محمد۔ یا اللہ جہاں کہیں دشمنان آل محمد کے ماننے والوں کے پر سختیاں بڑھ رہے، یا اللہ انہیں کی یہ ہدایت قابل ہدایت میں منیس کو نابود، ہمارے تمام مومن بہن بھائی جہاں کہیں آباد تمام مسلمان پرامن مسلمان، یا اللہ سبھی کے رزق عزت دولت علم میں ترقی عطا فرما، تمام مومن کی شرف عزت پر جان مال کو محفوظ فرما، ہمیں آل محمد کے صدقے میں کوئی غم عطا نہ فرما، ہمیں آل محمد کے صدقے میں علم کی خیرات عطا فرما، یا اللہ نصیحت آل محمد سیرت سیدہ کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا انجام دل خیر فرما، سیرت علی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شہادت حسین کی سیرت پہ شہادت عطا فرما۔ آخر میں تمام مومنین کے لیے ایک فاتح کی التماس ہے، جناب سید جعفر صاحب قبلہ جناب پچھلے دن شہید کیا گیا، ان کے لیے سب درجہ سیدہ تقیہ سلطان سید فضل علی، حیدر علی، انعام حسین، مظفر کاظمی، قاسم رضوی، ان کے لیے خصوصا عموماً تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سبھی کے لیے اجتماعی سورج فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ماتم الحسین ماتم ہائے باتِ رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باتِ رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باتِ رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باتِ رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باتِ رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باتِ رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بھر دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا دیے ہیں لال اس کے، جان کیسا سلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے، گر کے بے ہوش ہو گئی زہرا، حال زینب کو
فاطمہ کو بہت ستا